پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سے مذاکرات کا جو نقطہ آغاز تھا وہ 2 بنیادی مطالبات کے ساتھ شروع ہوا۔ 2 بنیادی مطالبات یہ تھے کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ جو ان کا ابتدائی مطالبہ 8 فروری کے انتخابات اور مینڈیٹ چوری کرنے کے الزامات کے حوالے سے تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بات تو شروع بہت مثبت نوٹ سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سوائے الزام تراشی کے یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا، اور الزامات بھی ایسے تھے کہ پہلے تو اسپیکر کی تعریفیں کی کہ انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا اس معاملے کو آگے چلانے کے لیے، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ کہنا یہ شروع کر دیا کہ اسپیکر کا بھی کوئی رول نہیں ہے، ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اندر کی بات کچھ ایسے تھی کہ عمران خان کی بعض ٹویٹس اور بعض بیانات جس میں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں جن کا ذکر کیا تھا وہ کچھ رکاوٹ بنی۔ ہمارا تاثر یہی ہے کہ ان ٹویٹس کے باعث جو ایکسپیکٹڈ ان کی میٹنگ تھی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان کے ساتھ وہ تعطل کا شکار ہوئی، وہ ڈیلے ہوئی، اور اسی ڈیلے کے سبب جو باقاعدہ مذاکرات کا عمل تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد حکومت آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ہمیں تحریری طور پر مطالبات لکھ کے نہیں دے رہے، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، آج ملاقات ہو جائے گی کبھی کل ملاقات ہو جائے گی، لیکن آج ایک اس میں نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ عمران خان عام طور پر سیاست کے اندر اپنی ضد کے باعث جانے جاتے ہیں کہ جس بات پہ اٹک گئے ہیں تو اٹک گئے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، لیکن شاید کچھ ایسا موقع انہیں نظر آ رہا ہے، یا اپرچونٹی ہے یا دباؤ کا شکار ہے، یہ میں صحیح سے نہیں کہہ سکتا اس موقع کے اوپر، لیکن آج انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ہدایت کی ہے کہ دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومت کو لکھ کر دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابھی مذاکراتی کمیٹی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بغیر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو یہ ہدایت جاری کر دی۔ تو یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ اب اس کے پیچھے جانا تھوڑا سا میرے لیے ابھی مشکل ہے۔ جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے کیا ٹرمپ کا آنا ایک فیکٹر ہوگا جو عمران کی رہائی کے لیے سہولت فراہم کر سکتا ہے؟ یہ کافی بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے بہت بہتر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور حکومت کے لیے ہے کہ 20 جنوری سے پہلے یہ معاملات خود اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں، بجائے یہ کہ واشنگٹن سے کوئی پیغام آئے اور پھر ہمیں مجبوری کے عالم میں کچھ کرنا پڑے، یا واشنگٹن اگر کچھ نہیں کہتا تو پھر عمران خان کو پچھتانا پڑے۔ دونوں کے لیے ایک جیسا موقع ہے، اپرچونٹی ابھی ہے، بعد میں پچھتانا دونوں کو بھی پڑ سکتا ہے یا کسی ایک کو پڑ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا معاملہ جو اسپیکر کے حوالے سے آیا، گزشتہ روز ہم شیر افضل مروت صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے، ایک طرف تو انہوں نے محسن نقوی کی اس ڈیل کی تفصیل بتائی، لیکن اسپیکر آفس کے ساتھ رابطہ اور اس کا جواب نہ آنا، اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا پہلے سن لیں، دکھائے گا جی۔ یہ جو گزشتہ 2-3 ایام جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس سے جو ہے مایوسی پھیل رہی ہے۔ حکومت کوئی فیسیلیٹیشن نہیں کر رہے ہیں اور نہ کوئی جواب دے رہے ہیں۔ میں نے خود اس کی جانکاری کے لیے آج کوشش کی کہ میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب ہیں ان سے بات کر سکوں، لیکن میری ان سے کوئی بات نہیں ہو پائی، کال انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، اور یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں اس سے بڑی توقعات ہیں ہماری۔ مروت صاحب کے بیان کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے ایاز صادق کے بحاف کے اوپر بڑا تفصیلی بیان جاری کر دیا، وہ بھی سن لیں۔ ایاز صادق صاحب انہیں کسی ایمرجنسی میں جو ہے وہ بیرون ملک جانا پڑا، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس میں جو ہے وہ ڈیلے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کی دوسری ملاقات وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی سیدھی بات کریں۔ پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کی بنیاد میں ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا، اسی سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھایا ہے۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان رائٹنگ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں، لیکن ان کے بیانات سے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ 190 ملین اس فیصلے کے سزا و جزا کی وجہ سے مذاکرات نہیں رکیں گے۔ جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیر ملک ہمارے ساتھ ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، عمران کے رویے میں عام طور پر فلیکسیبلٹی بڑی مشکل سے آتی ہے، جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر اٹک جاتے ہیں، پوری جماعت سمجھاتی رہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ تو آج مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ ہوئے بغیر اور وہ جو ابتدائی شرائط تھیں اس کو سنے بغیر عمران خان نے تحریری طور پر لکھ کر مطالبہ دینے کی بھی اجازت دے دی اور تیسرا راؤنڈ مذاکرات کا کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو ایسی کیا کایا پلٹ ہوئی کہ عمران خان کے رویے میں یہ تبدیلی آ گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دیکھیے
دو چیزیں ہیں جی. ہم مذاکراتی کمیٹی کے اندر آج جو پیغام ہے بیرسٹر غور صاحب کا وہ ہمیں ریسیو ہوا ہے، خان صاحب کا، لیکن وہ شاید پورا باہر نہیں آ سکا. ہم نے دوسری میٹنگ کے اندر جو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ تھی، ہم نے اس میٹنگ میں حکومت سے پوچھا تھا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں یا آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں. ہم نے اپنی 2 ڈیمانڈز تو آپ کو بیان کر دی ہیں. اچھا، اور وہ ان اے وے ان رائٹنگ شیپ بھی آ چکی ہیں. جو اعلامیہ پڑھا گیا تھا اس اعلامیہ کے اندر وہ ان رائٹنگ شیپ میں بھی موجود ہیں. بٹ سٹل چلیں، حکومت کی طرف سے ہمیں یہ کلیریفائی کیا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں. جو آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی ہے کہ آپ یہ 2 مطالبات لکھ کے دے دیں، اس میں ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حکومت نے، جو میرا نقطہ نظر تھا، جو میں نے گزشتہ روز بھی تمام چینلز پہ بیان کیا، کہ حکومت بھی ہمیں لکھ کے دے کہ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور مذاکرات کو تحریری شکل میں لانے کی مطالبات کو بات ہوئی تھی تو ہم نے اس وقت کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کے بعد ہمیں خدشات ہوئے کہ کہیں اس چیز کو نیگیٹیولی ہمارے خلاف استعمال ہوئے. سر، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مذاکرات کے بعد سر چند گھنٹوں کے بعد ہی مجھے ایک فون کال ریسیو ہوگی ایک بڑے میڈیا ہاؤس کی طرف سے کہ جناب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی رہائی کی آپ نے بات کی ہے. حالانکہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں وہاں پہ. میں نے اس کو ریسپانس کیا تھا کہ ان کیمرہ میٹنگ ہے، اس کی ریکارڈڈ میٹنگ ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اب منظر عام پر لے گئے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب یا پولیٹیکل اسیران کی جو رہائی کی بات کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے مقدمات کو فیس کر کے عدالتوں سے ہی باہر آئیں گے. ہمیں کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے بہرحال انہوں نے اپنا سورس تو مجھے بیان نہیں کیا، لیکن وہ ایک ذمہ دار شخصیت تھے. یہ چیزیں کچھ اور ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں سے بھی جب تو پھر دیکھیں ابتدا میں ہی جب اگر بد اعتمادی خدا نہ خواستہ اپنی پی کے اوپر چلی جائے تو پھر اب آپ دونوں اپنے دونوں مطالبات آپ تحریری طور پر دیں گے تو اس کے لیے آپ پیشگی شرط عائد کر رہے ہیں کہ حکومت بھی ہمیں لکھ کے دے کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے؟ یہ پیشگی شرط ہے یا آپ سبمٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، دیکھیں میری عرض سنیں سر، کیا اگر حکومت نے اس وجہ سے مذاکرات کو روکا ہوا یا 4 دن سے ایک ہی بات کہی جا رہے ہیں بار بار کہ یہ لکھ کے نہیں دے رہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لکھ کے کیا دینا ہے، وہ 2 لائنر لکھ کے دے دیں گے، تو کیا ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ اگر ہم نے حکومت سے کوئی چیز پوچھی ہے تو پھر حکومت بھی ہمیں لکھ کے دے؟ حکومت بھی بتائے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے میٹنگ کے اندر کہا ہے. بچوں والی لڑائی ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو اس وقت بہت سارے ایشوز کے اوپر. ندیم ملک صاحب دیکھیں سر میری سنیں، ایک سٹیٹڈ پالیسی جو جیل سے بھی آ گئی، جس کے اوپر ہم تمام لوگ جنہیں میرا خیال ہے کہ ہم آج تک اپنی کو بات کیا ہے کہ میں تو پیچھے نہیں ہوا کسی بات سے. جب ہم نے 2 مطالبات کی بات کر دی، حکومت کو ڈیٹیلز بھی بتا دی، اس کی نیٹی گریٹیز بھی ڈسکس ہو گئیں، اس کے بعد اگر یہ ضد کی گئی تھی تو یہ بچگانہ ضد تو حکومت کی طرف سے تھی نا سر، کہ آپ یہ 2 لائنر بھی لکھ کے دیں. حالانکہ وہ مشترکہ اعلامیہ کے اندر وہ 2 لائنر آلریڈی شامل ہو چکے ہیں اور وہ خود عرفان صدیقی صاحب نے پڑھ کے سنائے ہیں. لیکن اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو کیا سر ہم پھر ہماری طرف سے تو کوئی بچگانہ بات نہیں ہے؟ بچگانہ بات کی ابتدا تو اس سائٹ سے ہوئی تھی. ایک اور بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں جی کہ خان صاحب نے جو یہ تیسری میٹنگ کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر چلیں یہ تو کلیمنٹ تھے کہ وہ طاقتور لوگ بھی آن بورڈ ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ سازی کا اختیار ہمارا ہے. ملاقات 6 دن کے باوجود نہیں کروائی جا سکی، کمٹمنٹ کے باوجود. سٹل اگر کمیٹی مل لے تو پھر اس میں ایک بات اور کلیریفائی کر دیں، وہ یہ ہے کہ تیسری میٹنگ کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو شاید پھر 4تھی میٹنگ کی نوبت نہ آئے. جی میں آپ کو یہ اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں. جی یہ دوبارہ دہرا دیں. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جی کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہماری میٹنگ ہوتی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن کا قیام لازم ہے. اگر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں ہوتا تو پھر 4تھی میٹنگ شاید نہ ہو سکے. عقیل صاحب، آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑی تفصیل سے آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لکھ کر دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری بھی شرط ہے کہ حکومت لکھ کر دے کہ حکومت کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ. میں اس پہ صرف یہی کہوں گا کہ لاؤ جی یہ نویں گل آ گئی ہے. مطلب یہ کچھ بات ہی نہیں ہے، یہ تو سنجیدگی کا عالم ہے ان کی طرف سے.
اب یہ دیکھ لیں کہ جب پہلی میٹنگ میں ہی یہ بات طے ہو چکی تھی تمام تر معاملات پہ کہ جی آپ ان رائٹنگ دیں گے، تو دوسری میٹنگ میں جب ایک ملاقات پہلی میٹنگ کے بعد جب ہوئی تھی ان کی تمام تر معاملے میں کہ سیکنڈ جو راؤنڈ ہوگا میٹنگ کا اس میں آپ تحریری طور پہ لکھ کے لے کے آئیں گے یا لکھ کے دیں گے. جب دوسری میٹنگ ہوئی اس میں ایک دوسرے کے حال احوال تو پوچھے گئے، ڈسکشنز تو ہوئیں، اچھی مثبت باتیں بھی ہوئیں، لیکن اس سے آگے کیا ہوا؟ میرے بھائی صاحبزادہ صاحب سے یہ پوچھ دیں کہ منٹس آف دا میٹنگ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی جو پرنسپل ڈیسیجن ہوا تھا، جو ایگریمنٹ تھا، وہ ان رائٹنگ آپ کی ڈیمانڈ سے. میں بتا بھی دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں مانگ رہے ہیں ان سے ان رائٹنگ ڈیمانڈز. اب ان رائٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ بچگانا تو اس میں کوئی بات نہیں. اب یہ ایک نئی بات لے آئے کہ حکومت پہ لکھ کے دے جی ہماری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں. ہماری تو ڈیمانڈز روز اول سے نہیں ہیں. ہم تو ایک بڑی صاف اور اچھی نیت سے کھلے دل سے مذاکراتی اس پورے پروسیس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پاکستان کی خاطر بیٹھے ہیں، پاکستانی قوم کی خاطر بیٹھے ہیں، پاکستانی عوام کی خاطر بیٹھے ہیں، کیونکہ قوم کی تو بس ہو چکی ہے. آپ کے ہر مہینے 2 یا 3 کے بعد جب آپ آ کے اسلام آباد پہ دھاوا دھرنا اور پڑاؤ کی جو ہے وہ سیاست کو فروغ دیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سب سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے پاس بھی موجود ہے، تو میں اپنے پروڈیوسر سے کہتا ہوں کہ دونوں کو ایک صفحہ اور پین دے دے، وہ بھی مطالبات لکھ کے دے دیں اور آپ بھی لکھ کے دے دیں کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. آپ زبانی تو کہہ ہی رہے ہیں، تو ابھی میں ٹی وی پہ چلا دیتا ہوں، بات آگے چلائیں. اس طرح تو آگے بات نہیں چل سکتی. جی کر دیں. نہیں میں یہ کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں یہاں پہ ایک میں حامد رضا صاحبزادہ صاحب، میں پلیز اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میرے بھائی ہیں، آبویسلی ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ اتحادی تو ضرور ہیں، شاید پی ٹی آئی کے طرز سیاست سے یہ ناواقف ہیں یا خائف ہیں. اب وہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کی زبان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کہی بھی بات اور ہوتی ہے، کی بھی بات اور ہوتی ہے. یو ٹرنز کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہر کہیں بھی بات پہ یو ٹرن لیا گیا ہو تو اس کے لیے ان رائٹنگ دینا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبزادہ صاحب آپ بھی اپنی وضاحت کر لیں، رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آزاد صاحب سے بھی جواب لے لیں. صاحبزادہ صاحب ایک پروسیس ہونا چاہیے، اوپن پروسیس ہونا چاہیے اور عوام کو قوم کو نظر آنا چاہیے. آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں سر ہمیں 3-4 میڈیا والوں کو اندر بٹھا لیں، ہم خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لوگوں کو بتا دیں گے. حامد رضا صاحب بتائیے. بیرسٹر صاحب نے ایک بات کی ہے، جی میں رسپونڈ کر دوں. جی نمبر 1، میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، کسی بات سے خائف نہیں ہوں. جس طرح ہم اپوزیشن کے اندر اتحاد کے اندر شامل ہیں، اسی طرح اس حکومتی کمیٹی کے اندر حکومتی اتحاد کے تمام نمائندگان بھی شامل ہیں. تو پھر کیا میرے پاس یہ استحقاق بھی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بات کرے تو میں کہوں کہ ان کی بات کا وزن ہے؟ مثلا پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف یا نوید قمر صاحب کی بات کا وزن ہوگا اور میں اسحاق ڈار صاحب یا عرفان صدیقی صاحب کی بات کو ویٹ نہ دوں. سر دس از ناٹ دا وے. کمیٹیاں فارمولیٹ ہوگی، کمیٹیاں آگئی، اب کمیٹیوں کی حقیقت کو تسلیم کریں. دوسری بات سر، جو پہلی میٹنگ تھی، کیوں دوسری میٹنگ میں ہم نے نہیں دیا؟ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں نا جناب. پہلی میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات طویل نشست کروائی جائے گی اور کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جب حکومت سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں، ہم تو اپنے 2 بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے مطالبات، انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد دوسری میٹنگ کے اندر ہم بھی اپنے مطالبات لے کر آئیں گے. اب سر دوسری میٹنگ ہوتی ہے، دوسری میٹنگ میں جا کے ہم حکومت کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کمٹمنٹ کے مطابق نہ تو ہماری پہلی ملاقات ہوئی، دیٹ واز فار 30-35 منٹس. جس کمرے میں ملاقات ہوئی اس میں 4 بندے شولڈر ٹو شولڈر بیٹھتے ہیں، باقی 2 بندے آدھا دروازے سے باہر ہوتا ہے، آدھا دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ایک تو آپ کی یہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. دوسرا ہم نے کہا جی ہم آج بھی اپنے انہیں دونوں مطالبات کے اوپر قائم ہیں. آپ نے گزشتہ میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ہم دوسری میٹنگ میں آپ کو آگاہ کریں گے، تو آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ پہلی میٹنگ میں حکومت کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ان کی طرف سے دوسری میٹنگ میں کہا گیا کہ اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. آپ پہلے عمران خان صاحب سے جا کے اب تفصیلی آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی میٹنگ کے اندر ہی ہر چیز طے ہو گئی تھی. پہلی میٹنگ کی دونوں کمٹمنٹس جن کے ساتھ دوسری میٹنگ مشروع تھی وہ حکومت کی طرف سے پوری نہیں ہو سکیں. جی آپ اس کے منٹس نکلوا لیں، ریکارڈنگ نکلوا لیں. حکومت نے دوسری میٹنگ میں ہمیں بتایا کہ اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. آزاد صاحب سے چلے ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیمرے پہ ہیں، یہ ہم نے واضح بھی کہا ہے.
صاحبزادہ صاحب جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کیمرے پہ کافی چیزیں ہیں، عرفان صدیقی صاحب کے بیانات ہیں، باقی لوگوں کے بیانات ہیں، کافی چیزیں ریکارڈڈ ہیں۔ ریاست علی اعزاز صاحب، آپ لوگ وکیل لوگ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ ایک سی ایم اے فائل کرتے ہیں نا آپ عدالتوں کے اندر، تو ایک ان کے سامنے بھی سی ایم اے رکھے اور ان سے لکھوا کے دستخط کروا لیں دونوں سے، بات تو آگے چلے۔ یہ تو اس طرح ایک روز نئی پکھ لگا کے بات آگے چلنے ہی نہیں دیں گے۔ سر میں نے دی ملک صاحب ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں سر، گزشتہ رات میرے ساتھ سر 10 سیکنڈ سر 5 سیکنڈز سر 5 سیکنڈز صرف گزشتہ رات طارق فضل چودھری صاحب جو کہ چیف وہپ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں موجود تھے۔ ابھی جو بیرسٹر صاحب نے بات کیا انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ بات کی۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری تو کوئی مطالبات نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو مطالبات تو ہوں گے۔ آپ کل کے پروگرام کی بھی ریکارڈنگ نکلوا لیں سر، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ دو ہمارے ہیں، آپ بھی لکھ کے دے دیں کہ آپ کا کوئی نہیں ہے۔ ریاست علی اعزاز صاحب، اس میں ملک صاحب بہت سمپل سی بات ہے کہ جیسے دیکھیں جو اپوزیشن ہے نا اس کے تو مطالبات ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ورکرز اور ان کے لیڈرز جیل میں ہیں، ان پہ مقدمات ہیں، ان کے مینڈیٹ کا ایشو ہے، ان کا ٹریبیونل کے اندر کیسز ہیں، وہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے، گیونگ اینڈ پہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ گیونگ اینڈ پہ ہے۔ گورنمنٹ کیا مطالبہ کرے گی مذاکرات کے لیے؟ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ حکومت بھی اپنے مطالبات پیش کرے گی۔ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ دینے کی پوزیشن میں، اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، چونکہ ہمارے اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ یہ لکھ کے دینے والی بات کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بعد میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ان کے معافی نامے ہیں، یہ دیکھیں ان کے NRO مانگ رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کی درخواستیں ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں پھر تو ممکن ہے کہ ایسی بات نہ ہو، اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کو مس یوز کیا جائے گا۔ یہ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ رہی ہے۔ ملک صاحب سادہ سے اس کا سلوشن ہے کہ آپ بغیر ریٹن کے دونوں لوگ بیٹھ جائیں، آپس میں اپنی گفتگو کریں، اور جو ایٹ دا اینڈ آف دی کنکلوژن آپ کے ڈائلاگ سے سلوشنز آتے ہیں وہ ایک اعلامیہ کی صورت میں لکھ لیں۔ آپ اس ملک کی بات کریں، اپنے قد کاٹ کو ملک کے اوپر نہ لے کے جائیں۔ سیاستدانوں نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے۔ آپ اس 24 کروڑ عوام کو جواب دہ ہیں جن کے سامنے سیاستدانوں کا کردار اور کنڈکٹ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس چیز کو پازیٹیو لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں کہ ہم اپنے مسائل حل کر سکتے، اپنے گندے کپڑے چوک اور چوراہے میں لے کے نہیں جائیں گے۔ ہم پارلیمنٹ اچھا، ہمارے جو نمائندے ہیں یاسر حکیم صاحب جو اڈیالہ جیل عمران خان کے ساتھ جب کاروائی ہوتی ہے، کوئی عدالتی یا کوئی سیاسی لیڈر ملتا ہے یا کوئی اور ملاقات ہوتی ہے تو وہ ساری خبریں ہمیں یاسر حکیم صاحب بتاتے ہیں۔ تو یاسر ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسر، یہ جو سیاسی لوگوں کی ملاقات تھی کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ کچھ سینئر PTI لیڈرز جو ہیں وہ آج کل میں کسی کو ملاقات کا موقع ملا؟ کس کس کو ملا؟ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں ملک صاحب، گزشتہ روز یہ ملاقات کا دن مقرر تھا اور اس سے ایک دن قبل PTI کے وکلا کی جانب سے ایک درخواست بھی دی گئی تھی کہ کھلے مال میں روز ملاقات کے دن وہاں پر ملاقات کے لیے نہیں پہنچا اور جیل انتظامیہ کا جو موقف تھا وہ اس کے برعکس تھا۔ لیکن پیر والے دن بیرسٹر سلمان اکرم راجہ PTI کی مذاکراتی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے کورٹ پروسیڈنگ کے دوران بانی PTI سے ملاقات کی اور اس کے دوران جو بشرا بی بی کے حوالے سے، یہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو مختلف بار ایک رائے قائم کی جا رہی تھی کہ انہوں نے انصاف لہر ونگ اور قاضی انور مشال یوسف زئی کے حوالے سے کچھ باتیں ان کے حوالے سے بتائی جا رہی تھی، اور ممکنہ ڈیل جو ہو رہی تھی ان کی بانی PTI کی رائے کے لیے اس کے حوالے سے جو باتیں بھائی جا رہی تھی وہ بانی PTI سے ڈسکس کی اور اس حوالے سے ان سے گائیڈ لائنز بھی لی گئیں، اور انہیں اس حوالے سے ان کو واضح طور پر کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی کا اس میں کوئی کردار نہیں، اور انصاف لہر ونگ میں بشرا بی بی کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کر رہی ہے۔ لیکن آج فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری نے باہر جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ بانی چیئرمین PTI نے اس حوالے سے باقاعدہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی میں سربراہ قاضی انور کو بنایا گیا جس کے ساتھ مشال یوسف زئی کو باقاعدہ طور پر اس کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مشال کا شامل ہونا کیا بشرا بی بی کی رضامندی ہے یا عمران خان کی رضامندی ہے؟ یاسر کی آواز کٹ گئی ہے۔ آپ کے پاس صاحبزادہ صاحب دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ایک شیر افضل مروت کا بیان ہے کیونکہ ڈیلوں کے اوپر اتنی خبریں چل رہی ہیں۔ 24 سے 26 نومبر کے درمیان جو انٹریکشن تھا تھرو محسن نقوی، علی مین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر،
وہ ساری چیزیں میرے خیال میں اسلام آباد میں کام کرنے والے بیشتر لوگ جانتے ہیں، جرنلزم سے جو وابستہ ہیں، اور آپ کی پارٹی کی بھی سینئر لیڈرشپ کو معلوم ہے۔ کل مروت صاحب نے اس کے اوپر جو چیز آن ایئر کہی، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں کریں۔ دکھائیے گا مروت صاحب نے کیا کہا۔ 20 نومبر سے 25 نومبر کی رات تک مذاکرات ہوئے اور پہلی پیشکش آئی کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی، اور یہ آفر جب رد ہوئی تو یہ آفر کس نے کی سر؟ 20 دسمبر یہ آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب نے کی۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ انکار ہوا تو پھر جو ہے 20 دسمبر تک خان کی رہائی کی جو ہے پیشکش ہوئی۔ یہ پیشکش کس نے دی کہ 20 دسمبر تک آپ کو رہا کر دیں گے؟ یہ پیشکش کس نے دی؟ محسن نقوی صاحب کے تھرو یہ پیشکشی ہوئی۔ محسن نقوی صاحب تو اتنا تعاون کر رہے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں اپنا طیارہ دیا چکلالہ ایئرپورٹ سے۔ صاحبزادہ صاحب، یہاں میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کریں، اور وضاحت کور اپنی ہونا چاہیے، حقائق کے اوپر مبنی ایک وضاحت ہونی چاہیے۔ ندیم ملک صاحب، نو کور اپ سر۔ میں تو 24 سے 26 تک چونکہ ٹریولنگ میں تھا، آپ کو پتا ہے میرا تو کانوائے ویسے ہی اٹ واز بیڈلی ٹارچرڈ بائی پنجاب پولیس۔ یہ شیر افضل صاحب نے چونکہ بات کی، اب یہی اس کے اوپر جواب دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا سورس ہے۔ میں تو اتنا بالکل آپ کی اس بات کو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ گوہر صاحب چونکہ جیل بھی گئے تھے، ان کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اس چیز کو میں کنفرم کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے گئے یا کہاں سے کمیونیکیٹ ہوا، میں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی نیور آسکڈ دس تھنگ، ناٹ ایون ان پولیٹیکل کمیٹی، یا پرسنلی بھی میری گوہر صاحب سے میں نے اس بارے میں نہیں پوچھا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ گوہر صاحب سے بالکل رابطہ ہوا تھا، اور گوہر صاحب جیل میں بھی گئے تھے، اور اس کے حوالے سے ہمیں اس دوران آگاہی تھی، ہم سفر میں تھے۔ باقی یہ چکلالہ ایئرپورٹ اور یہ طیارہ اور یہ ساری چیزیں یہ شیر افضل صاحب ہی بتا سکتے ہیں جی، جتنی تفصیل سے وہ بتا رہے ہیں، دیٹ ناٹ ٹو مائی نالج جی۔ یہ سہولت دی گئی تھی بیرسٹر سیف جو ترجمان ہے کے پی گورنمنٹ کے، ان کو بھی، اور بیرسٹر گوہر ان کو بھی۔ لیکن میں عقیل صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ سمپلی کہہ دیں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، تو آپ کو اس کے متعلق کچھ وضاحت کرنی چاہیے۔ دیکھیں ملک صاحب، میں یہ وضاحت ضرور کر سکتا ہوں کہ حکومت نے نہ تو بنی گالا کی، نہ نتھیا گلی کی، نہ کے پی کی، نہ زمان پارک کی، کہیں کی بھی آفر نہیں کی۔ یہ تمام تر وہ جگہیں ہیں جو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ان کی طرف سے تو خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی کسی قسم کی آفر، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، اور یہ ایک سامنے آپ کے سامنے بات ہے کہ ہم نے قطعاً کسی قسم کی بھی کوئی ڈیل، کوئی آفر یا کسی قسم کی ری لوکیشن کی اپرچونٹی کا نہیں کہا، اور نہ ہم جو ہے کسی قسم کی یہ اس طرح کی ڈیل یا کوئی آفر ہم لوگوں نے کی ہے بانی پی ٹی آئی کو یا ان کے کسی پارٹی کے ممبر کو۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ ایک عدالتی نظام ہے، ایک آئین اور قانون ہے اس ملک کا، مطلب جو اپنی انوسنس پروو کرنی ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے عدالتوں میں پروو کرنی ہے۔ اگر حکومت کو کہیں کہ جی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو کرتے ہیں تو یہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، نہ اس ملک کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت ہے۔ سر ہمارے ملک کا جو قانون ہے، ریاست علی اعزاز صاحب سارا دن اس سے ڈیل کرتے ہیں، آپ رات 12 بجے عدالت کھول کے سزا بھی دے دیتے ہیں، چھوڑنا ہو تو بندہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ صاحب زیادہ صاحب جی ملک صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا جی سر۔ جی سر۔ سر نو ایگزیکٹو آرڈر، میرے بھائی نے بڑی معصومیت کے ساتھ یہ بات کر دی کہ آئین اور قانون کے ذریعے عدالتی ریلیف ہی ملے گا۔ ہم نے پہلے یہ بات کہی ہے آپ کی کمیٹی سے، آپ سر وہ ذرا لے لیں بریفنگ، کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم آئین اور قانونی طریقے سے ہی باہر آئیں گے۔ وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ فار اینی ایگزیکٹو آرڈر، اور وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ فار اینی تھنگ لائک دس، سو دس از ویری کلیئر۔ میں آپ کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ بتا رہا ہوں جی۔ دوسری چیز جو میرے بھائی نے یہ کہی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، سر وہ خواہش پہ مجھے نام کیوں ہے سر ٹاپ آف دا لسٹ بانی پی ٹی آئی کا نام اس لیے ہے کہ آپ انہیں مزید جعلی مقدمات میں پروسیکیوشن انہیں نہیں پھنسائے گی۔ جن لوگوں کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، ضمانت ان کا آئینی قانونی استحقاق ہے، ان کی ضمانت کے اندر روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے۔ ان کو تتمہ بیان کے ذریعے مزید ہزاروں ایف آئی آروں میں نامزد کرنے پر جو کیسز وہ فیس کر رہے ہیں وہ فیس کریں گے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ جی، ان کیسوں کو فیس کر کے وہ عدالتوں سے ہی باہر آئیں گے۔ اچھا میں بریک لے لوں، پروسیکیوشن کے
کردار کے اوپر بات ہے سر. نہیں ندیم بھائی ایک بہت اہم چیز ہے یہ جو بیرسٹر صاحب نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے. بالکل سر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں, اس لیے کہ خواہش کے باوجود یہ آفر حکومت نہیں دے سکی کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں یا آپ زمان پارک شفٹ ہو جائیں یا آپ کسی جگہ پر شفٹ ہو جائیں. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ آفر آئی ہے, لیکن حکومت چاہتی تھی کہ ہم دیں, ان سے پوچھا بھی نہیں گیا, بھجوا کہیں اور سے دی گئی, تو یقیناً ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سر مروت صاحب نے صحیح بیان دیا تھا, آپ نے اس کی تصدیق کر دی, اب پہلے نہیں کیا, اب آپ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. میں بریک لے لوں, دوسرا بیان آپ کو آپ بتائیے. کے فوراً بعد عمران خان کو 3 سال ملک سے باہر جانے کی بات کی گئی تھی, بٹ اگین کے ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے, وہ حکومت کے علم میں نہیں تھا. بریک لے لیں جی, لے لیں, اس کے بعد بات بارہ کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ریاست علی اعزاز صاحب, شیر افضل مروت کی بھی کہانی آپ نے سن لی, اور اب اس کی تصدیق کے اندر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پوری وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ پہلے بھی آفر آئی تھی اور 3 سال باہر بھجوانے کی بھی بات کی گئی تھی. کہیں بنی گالا رکھنے کی بھی بات ہوئی, کہیں باہر بھجوانے کی بھی بات ہوئی. تو اب مذاکراتی عمل کے لیے ایک نقطہ آغاز 24 سے 26 کے درمیان شروع ہو چکا تھا, بیک چینل تھا, اب اس کو فارملائز کرنا ہے. کیسے ہوگا آگے معاملہ؟ دیکھیں ندیم بھائی, میں دونوں بھائیوں کی گفتگو سن رہا تھا, تو پہلے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. عقیل بھائی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ایک جو قانون شہادت کا آرٹیکل ہے نا, جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی یہ ثابت کریں کورٹ میں جا کے انوسینس, تو قانون شہادت یہ کہتا ہے ہی ہو الج ہی ول پروو. تو یہ ثابت پراسیکیوشن نے کرنا ہے, جو برڈن ہے دیٹ از آن دی شولڈر آف دی پراسیکیوشن, کہ وہ کیسز آپ نے ثابت کریں. ایک تو یہ. دوسری بات, ایگزیکٹیو آرڈر کا جیسے کہہ رہے, اس میں ایگزیکٹیو آرڈر سے کیسز وڈرا ہو ہی نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ ایگزیکٹیو آرڈر ان ججز صاحبان کا جو 2007 میں تحریک چلی تھی, ججز کو ڈیپوز کر دیا گیا تھا, ان کے لیے ایگزیکٹیو آرڈر کے لیے کہا گیا تھا کہ بائی ورچو آف ایگزیکٹیو آرڈر ان کو ریسٹور کر دیا جائے. اس کے اندر ایک آپشن ہے 494 سی آر پی سی والا, اور ایک یہ ہے کہ وزیر اعظم نیچے انسٹرکشن دے دے پراسیکیوشن کو, اور جتنے بھی ہیڈ آف پراسیکیوشن ہے کسی ضلع کے اندر ایف آئی آرز ہیں, وہ کیسے 494 کے تحت وڈرا کر سکتے ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں طے ہو جائے کہ ہم جتنی بھی بیل اپلیکیشن ہے ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے, جو سینٹنس ہے یا جن کے خلاف اپیلز پینڈنگ ہے ہم ان کے اندر جا کے سٹیٹمنٹ دیں گے, ہم پریس نہیں کریں گے, اور ان کی وہ سزا سسپینڈ ہو جائے. آزاد صاحب لیکن اگر منڈے والے یہ منڈے کو پیر کو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں اگر سزا ہو جاتی ہے عمران کو, تو پھر کیا پرائم منسٹر اس سزا کو معاف کر دیں گے؟ نہیں, یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ پراسیکیوشن جو ہے وہ آن دی انسٹرکشن آف پرائم منسٹر جا کے اس کیس کو پریس نہ کرے, اور 426 سی آر پی سی کے تحت وہ سزا اسی وقت سسپینڈ ہو سکتی ہے. اور باقی کیسز وڈرال کا اختیار جیسے نیب ہے, جیسے انہوں نے عمران خان کے کیس میں بھی جا کے سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے جا کے نواز شریف کے کیس میں بھی سٹیٹمنٹ دی, اور ان کی سزائیں سسپینڈ بھی ہوئی, کیسز وڈرا بھی ہوئے. تو یہ سارا پیورلی جیسے میں نے کہا یہ پراسیکیوشن یا جتنی بھی پراسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاس اختیار ہے, آن دا انسٹرکشن آف دی پرائم منسٹر وہ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں. یہ آپشن موجود ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا وداؤٹ اڈاپٹنگ ڈیو کورس آف لا اینڈ پروسیجر, چونکہ لا یہ کہتا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. بیرسٹر عقیل صاحب یہ تو قانونی پوزیشن کی وضاحت ہو گئی, لیکن یہ جو آفرز والی کہانی ہے سر, اس کے اوپر تھوڑا سا سچ قوم کو آپ کو بتانا پڑے گا. 24 سے 26 نومبر کے دوران نہیں بیرسٹر عقیل صاحب سے, بیرسٹر عقیل سے سن لیں. بیرسٹر عقیل آفر کہاں سے آئی؟ بیرسٹر عقیل بالکل ایک کیٹیگریکلی کنفرمیشن شیر افضل مروت نے بھی کی, انہوں نے نہیں دی, ہمیں کسی اور نے دی ہے. سر وہ محسن نقوی سامنے تھے مذاکراتی عمل میں. اب اتنی مشکل بات نہیں, ہم سب کو پتا تھا, ہم جرنلسٹ سارے روز یہ خبر کرتے تھے. محسن نقوی آگے تھے, جس کی بھی بلیسنگز ان کو حاصل تھی, آگے سے پیغامات کا سلسلہ ان کے ذریعے اور علی امین گنڈا پور کے ذریعے پہنچتا تھا. اس میں اب کوئی بہام نہیں ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ طارق عزیز شو ہوتا تھا, اس میں وہ کہتے تھے داؤ غلطی گنجائش نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ کھلا ہے, اب تو آپ ساروں کو پتا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب میں ندیم ملک صاحب یہ آپ کو بتا سکتا ہوں, نہ حکومت کی طرف سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی آفر نہیں آئی. ہاں ان کی خواہش ضرور ہے کہ آفر آئے کہیں سے,
اور اس آفر کو جو ہے ریڈیلی ایکسیپٹ کر لیا جائے, کسی بھی قسم کی آفر ہو. لیکن میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, قطعاً کسی قسم کی کوئی آفر حکومت کی طرف سے نہیں تھی. میں اسٹیبلشمنٹ کا تو آبویسلی ترجمان نہیں ہوں, میں حکومتی رکن ہوں آبویسلی, لیکن ظاہری بات ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ جو ہے تمام تر ادارے ڈسکشن بھی ہوتے ہیں اور تمام تر معاملات کے ساتھ آن بورڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ قطعاً کسی قسم سے یا کسی اطراف سے جو ہے یا کسی قسم کی کوئی آفر نہیں آئی. بیسر عقیل صاحب ویسے میرا کافی اختلاف ہے آپ سے, میرا کافی اختلاف ہے آپ سے. جب یہ مذاکراتی عمل چل رہا تھا تو میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو لوگ انٹریکٹ کر رہے تھے وہ بیک چینل بھی ہمیں پوچھنا پڑتا تھا, وہ ساری چیزوں کے نام نہیں تھے لے سکتے سب لوگوں کے. تو مجھے پتہ چلا کہ جس چیز کے اوپر آ کر بریک لگی, میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, بریک کس بات کے اوپر لگی, جب عمران نے پری کنڈیشن عائد کر دی کہ مجھے جمعے والے روز میری ضمانت کے اوپر فیصلہ کیا جائے تو پھر میں یہ ڈی چوک والی چڑھائی جو ہے یہ مؤخر کروں گا, اس کے بغیر نہیں کروں گا. آفر یہ تھی کہ آپ دھرنا مؤخر کر دیں, ڈی چوک مت آئیں, تو 2-3 ہفتوں میں آپ کے معاملات جو ہیں ضمانت والے یا یہ کہیں ہاؤس ریسٹ والے اس کے طرف پیش رفت کی جا سکتی ہے. تو یہ جو لوگ صاحبزادہ حامد رضا نے بیان دیا یا مروت صاحب نے بیان دیا, میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے. کچھ باتیں ایسی چل رہی تھیں جو ہو سکتا ہے آپ کے نالج میں نہ ہو, لیکن کچھ لوگوں کے نالج میں تھی. نہیں, ہم نے سنجانی کی آفر دی تھی ایز آلٹرنیٹیو, سنجانی کی آفر ضرور دی تھی ملک صاحب, اور وہاں پہ بالکل ان کو کہا تھا دھرنا کرنا ہے, آپ نے بیٹھنا ہے, آپ نے اطمینان سے سکون سے بیٹھیں, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. جو آفر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی وہ آفر ضرور تھی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, مذاکرات کے لیے اخیر میں بیرسٹر سیف کو دوبارہ بھیجا گیا تھا, اور بیرسٹر سیف کو سہولت بھی دی تھی وزارت داخلہ نے, وہ ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے ان کو بھیجا بھی گیا تھا. معاملات آگے نکل گئے کیونکہ وہ میرے خیال میں ایک سیاسی خودکشی والا فیصلہ تھا جس میں بشرا بی بی حاوی ہوئی کہ ڈی چوک میں ہی جانا ہے. وہ نہ کرتے تو شاید آپ لوگوں کے حق میں کچھ بہتر فیصلے ہو چکے ہوتے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, آفرز بھی آئیں, آپ لوگوں نے موقع ضائع کر دیا. سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ابھی بیرسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں سنجانی کی آفر کی تھی, تو چلیں ایک بات انہوں نے ایڈمٹ کی کہ سنجانی کی آفر کی تھی. ہم سنجانی کی آفر کیوں لیتے؟ آخر سنجانی رکنے کے اوپر کوئی چیز آفر ہمیں کی گئی ہوگی تو پھر بات تھی نا سر. وگرنہ کیا حکومت کیا آفر دیتی, سنجانی آ کے بیٹھ جاؤ, سو واٹ. یہ تو چیز نہیں تھی. آپ ہم سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے تھے تو کیا کہا گیا تھا, تھوڑی وضاحت تو کر دیں, وضاحت تو کر دیں, کیا کہا گیا تھا؟ سنجانی بیٹھے تو پھر آفر کیا تھی؟ سر وہ جو بات آپ نے کر دی ہے بس اسی سے ملتے جلتی بات. نہیں سر, دوبارہ کہہ دیں. میں تائید کرتا ہوں سر. نہیں دوبارہ کہہ دیں, میری بات کی تائید نہ کریں, اپنے لفظوں میں کہہ دیں. نہیں سر اپنے لفظوں میں, سر میری خبر نہیں چلتی, اپنے لفظوں میں کہہ دیں. آپ کی خبر صحیح ہے سر, میں بیرسٹر صاحب کو سر جواب دیتا ہوں. اپنے لفظوں میں, پہلے اپنے لفظوں میں. بیرسٹر گوہر صاحب کو سنجانی کے جواب میں کیا آفر تھی؟ سر بیرسٹر گوہر صاحب کو وہی کہ ہاؤس اریسٹ اینڈ سارے معاملات سر. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سر ایک اور کام کے لیے اندر گئے تھے. وہ بیرسٹر عقیل صاحب کو اگر اجازت دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں جو پاکستان ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی تو وہ ٹیم کے اسکواڈ کے لیے اور کھلاڑیوں کا نام پوچھنے کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کو رات کو بھجوایا گیا تھا, اور ان سے کہا گیا تھا کہ ذرا پوچھ لیں ون ڈے ٹیم کون سی ہوگی, T20 کون سی کھیلے گی, ٹیسٹ کون سی کھیلے گی. اور جان دے سر سارا کچھ ساری دنیا کو پتہ ہونے میں نہ کرو, بس ٹھیک ہے. اب اگر کچھ چیز بڑھ رہی ہے تو اسے آگے بڑھنے دیں, بجائے یہ کہ ہم ان چیزوں کو ڈینائی کریں. کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی نا سر, کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہمارے بس میں, تو بس ٹھیک ہے سر, نہیں تھی بس میں. صاحبزادہ صاحب لیکن ایک آپ نے غلطی کی, آپ نے اس کو T20 بنا کے کھیلنے کی کوشش کی. اگر ٹیسٹ میچ کھیلنے کی کوشش کرتے تو ابھی آپ فائدے میں ہوتے. سر بندہ ہر غلطی سے سبق سیکھتا ہے نا سر, کوئی نہیں. نیکسٹ ٹائم ابھی ہم ٹیسٹ ہی کھیل رہے ہیں نا سر, ون ڈے کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ کے اوپر تو بھی گئے نہیں سر. عقیل صاحب ایک جواب آپ دے دیں تو پھر میں نے عارف حبیب صاحب سے بھی جواب لینا, لیکن پہلے آپ اس کا جواب دے لیں. آفرز دوبارہ وہ ٹیبل پہ ہوں گی جب مذاکراتی عمل شروع ہوگا؟ نہیں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی صاحبزادہ صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ اس ٹائم شاید ہو سکتا ہے واقعتاً محسن نقوی صاحب نے ایز بصیت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے بھیجا ہو کہ نام پوچھیں کہ کون سے بہترین پلیئرز ہیں جن کو ڈالا جائے. بھیجا تو محسن نقوی نے تھا, یہ تو آپ نے عقیل صاحب کنفرم کر دیا کہ بھیجا محسن نقوی نہیں تھا. صاحب کوئی چیز وزیر اعظم سے نہیں پوچھتے. نہیں, میں تو ان کی بات سے وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی اور جگہ پہ ہے.
نہیں میں تو ان کی بات سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر بھیجا تو میں نے کہا وہ پھر کرکٹ ٹیم، کیونکہ ان کی بات سے ہی آگے بات چلائی. لیکن آن اے سیریس نوٹ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جس پہ ایک تو فیڈرل حکومت کا استحقاق ہے، جس میں جو کمیشن کی فارمیشن ہے، جو یہ 9 مئی کا یا 26 نومبر کا کمیشن مانگ رہے ہیں کہ کمیشن اس پہ بنا دیا جائے. میں کیونکہ انکوائریز آف کمیشن ایکٹ جو ہے یہ آپ کو ریاست علی اعزاز صاحب بھی بتائیں گے، یہ فیڈرل حکومت کا استحقاق ہے. ان دونوں پہ ایشوز پہ یا دونوں چیزوں پہ کمیشن بنانے پہ بات ہو سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ ان کی کمیٹی کے ممبران ہماری جو حکومتی کمیٹی ہے جس میں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے ان کو کنونس کر لے، جو کہ فیڈرل حکومت کو ریفلیکٹ کر رہی ہے یا اس کا عکس ہے. تو یہاں پہ بالکل ان کو اگر وہ کنونس کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں ود ریزننگ اور ود فیکٹس اور اتنا ہی کنونس کر لیتے ہیں کہ اس کو بنا دیں تو دونوں پہ بن سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں موو کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کروں گا بیرسٹر عقیل صاحب، آپ کا بھی، ریاست علی اعزاز صاحب کا بھی، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی. عارف حبیب صاحب ہمارے منسٹر آج کراچی گئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آرمی چیف کے انٹریکشنز بزنس لیڈرز کے ساتھ ہو چکے ہیں. عارف حبیب صاحب ان کا حصہ ہوتے ہیں. عارف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیا ایسی چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر کے آنے سے یا آرمی چیف کی ملاقات سے ہونے کے بعد بہتری کی جانب شروع ہوئی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ سوچتے ہیں کہ آگے بڑھیں گی؟ ایکچولی یہ تو جو پرائم منسٹر کا وزٹ تھا وہ تو آئی تھنک جو ہمارا انڈیکس ہے وہ اس نے 1 لاکھ کی جو حد عبور کیا اس کی سیلیبریشن کے لیے آئے تھے. اور یہ انہوں نے ظاہر اپنی اسپیچ میں یہ بات کی کہ ہم بہت ہی زیادہ ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھے اور اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو ہے وہ اب بہتری آئی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ پہلے ہیڈ ونڈ چل رہی تھی اور اب جو ہے وہ ٹیل ونڈ نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان میں جو ہے وہ امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن ابھی منزل بہت دور ہے، ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. سر میں ابھی ان کی خبر پڑھ رہا تھا، وہ پالیسی ریٹ کے اوپر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6% پہ آ جانا چاہیے. یہ کسی مطالبے کے جواب میں انہوں نے کہا یا یہ خود پرائم منسٹر تجویز دے رہے تھے؟ کیونکہ پالیسی ریٹ کے اوپر پرائم منسٹر اتنا بڑا ڈراسٹک میئر تقریر کے اندر کہہ رہے ہیں، مجھے کافی سرپرائز ہوا. ہاں ان کا یہ ظاہر ہے اڑان پاکستان کی اسپیچ میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو انفلیشن ہے اب وہ 4% پہ آ گیا ہے. تو ان کا جو ہے وہ آئی بلیو کہنا یہ تھا کہ یہ 8% جو ہے وہ پالیسی ریٹ آ سکتا. اب اس میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 8% اور گر جانے کی بات ہے یا 8% آنے کی بات ہے. تو 8-9% تو جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نئے فائنینشیل ایئر میں جو ہے یہ آ جائے سنگل ڈیجٹ میں. تو اس پر وہ اس طرح تبصرہ کرتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، اور ایک عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں. اور ساتھ میں ظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اور جو ہماری بلکہ اس میں جو اڑان والی جو اسپیچ تھی اس میں تو انہوں نے کہا کہ یہ آٹونومس ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آٹونومس ہے، اور چونکہ وہ آٹونومس ہے تو ہمارا اس کے اندر جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن ان کی عارف صاحب جب آپ کے یہ انٹریکشن ہوتے ہیں پرائم منسٹر سے اور خاص طور پر آرمی چیف سے، وہ ساری چیزیں ہم لوگ رپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن کیا بزنس لیڈرز وہاں ان سے یہ پوچھتے ہیں یا تجویز دیتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ایک کمی جو بہت بڑی کمی ہے وہ سیاسی استحکام کی ہے، تو آپ لوگ پولیٹیکل لیڈرز کو انگیج کر کے راستہ نکالیں؟ فنڈامنٹل تو اب ایک بریتھنگ سپیس پیدا ہوئی ہے، لیکن کیپٹلائز اس کے اوپر ہم تب کریں گے، کاروباری لوگ تب سرمایہ ڈالیں گے جب سیاسی فضا بھی ہموار ہوگی. تو اس کے اوپر کبھی سوال جواب آرمی چیف سے ہوا؟ یوں تو جو ہے پاس میں ہوتا رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. کیا رد عمل ہوتا تھا آرمی چیف کا؟ فرینکلی اسپیکنگ یہ ریسنٹ جو میٹنگز ہیں اس کے اندر اس پہ کوئی بہت زیادہ بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوئی. لیکن ندیم ملک صاحب ہمارے ہاں میں اپنا ذاتی طور پر مجھے یہ کہتا ہے نا پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، میں تو کہتا ہوں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہاں ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک ہی جو ہے وہ پاور کی حکومت ہے. جب اس کے ساتھ یہ پولیٹیشین سیدھا چلتے ہیں تو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں چلتے یا جو لوگ ٹھیک چلتے ہیں ان کے معاملات ٹھیک ہیں، جو لوگ ٹھیک نہیں چلتے ان کے معاملات جو ہے ان میں ایشوز ہوتے ہیں اور پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک پھر اس کے اندر ظاہر
میڈیا وغیرہ پہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ مجھے اگر کوئی کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بھئی جہاں ہمیں تو وہ ہے کہ ایک ہی پاور کی جو ہے وہ گورنمنٹ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پولیٹیشنز جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہائیبریڈ ماڈل ہے، اور وہ ہائیبریڈ ماڈل کو جو نبھاتا ہے وہ چلتا ہے، جو نہیں نبھاتا اس کے لیے ایشوز اور پرابلمز ہوتی ہیں. یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، کیونکہ عمران خان کا بھی ہائیبریڈ سیٹ اپ تھا اور شہباز شریف کا ہائیبریڈ پلس پلس ماڈل ہے. لیکن عمران خان جب فیور میں تھے تو وہ سیم پیج تھا، جب آؤٹ آف فیور ہوئے تو اب وہ جیل میں ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کون جیل میں ہے اور کون باہر ہے، ایسے کام چلتا رہے گا ہمارا، یا اس کو ریزالو کر لینا چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. اور آئی تھنک جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا ندیم ملک صاحب، وہ آئی تھنک یونٹی کی ہے، اور اس میں یہ اتحاد کی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف رائے جو ہے وہ بھی ایک صحت مند چیز ہے، لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ ذاتی دشمنیوں میں کنورٹ نہ ہو، اس طرح تو نظر نہ آئے. کیونکہ اگر پاکستان کو یہ اگر سب سیکھ جائیں کہ اگر ہم قومی مفاد میں جو ہے اختلاف رائے، لیکن ہمارا پرپز ایک ہی ہے، تو اس کو آئی تھنک پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جب بھی موقع ملتا ہے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے ہیں کہ ملکی مفاد کی خاطر ہم ہر اس ایفرٹ کے ساتھ ہیں کہ جو پاکستان کی انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. ابھی ایک بڑا دورے کی توقع ہے کہ شاید کمنگ ویکس میں، کمنگ ڈیز میں کسی وقت جو سعودی عرب سے محمد بن سلمان کا وزٹ ہو جائے. ایف ڈی آئی فلوز ہمارے جو زیادہ تر ہیں وہ گورنمنٹ کی کوششوں سے یا آرمی چیف کی کوششوں سے کہہ لیں، جو سعودی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، یا ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے کہہ لیں، کچھ پیسہ آ سکتا ہے. وہ شاید ہو سکتا ہے آپ کو ایک دوبارہ سے اپرچونٹی پرووائڈ کرے کہ ایف ڈی آئی فلوز جو چائنیز بھی کچھ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ اور آ جائے، ادھر سے سعودی آ جائے تو معاملات کچھ آگے چل پڑے. کوئی بزنس کمیونٹی ایسی چیز اینٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ آئی تھنک وہ ایک ایفرٹ ہے، اور اس کا وہ سبز باغ جو دکھائے جاتے ہیں ہمیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی پاکستان جو ہے وہ پہلے جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں وہ تو کام کریں. وہ اگر اچھے لگ کے جو ہے کام کریں گے، جو لوکل بزنسز کے ساتھ، اور گورنمنٹ بھی جو ہے اور لیڈرشپ جو ہے ان پر اعتماد رکھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی میں بھی جو ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس میں کوئی ایگریکلچر میں کوئی فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں چاہیے، آئی ٹی میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں چاہیے. اور اگر مائننگ میں ہے، مائننگ میں بھی ہمارے لوکل جو ہے وہ کافی کین ہے. پھر کنسٹرکشن مجھے تو بہت لو ہینگنگ فروٹ لگتا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ بے تحاشا لینڈ بینک موجود ہے، تو وہ لینڈ بینک کو ایز ایکویٹی اویلیبل کریں، اور ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو. سر لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم آئی ٹی میں انویسٹمنٹ بھی چاہتے ہیں، آئی ٹی کی برآمدات بھی چاہتے ہیں، اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی کہ ہمیں $15 ارب دیں، لیکن ہم انٹرنیٹ کی روز کہتے ہیں تار مچھلی کھا گئی ہے، ٹویٹر ہم نے بند کیا ہوا ہے. اب سٹار لنک کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں آنے لگا ہے. سٹار لنک والے مسک نے آتی کہنا میرا ٹویٹر کھولو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کبھی اس کے اوپر نہیں بات کی سر آپ نے؟ نہیں، یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ بات ہے. اور اس چیز کو جو ہے وہ جلد، کیونکہ آپ آگے صرف پرومیسز کو دکھائیں تو پرومیسز کو دکھانا تو کافی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ ابھی تمام ایشوز اور مسئلوں کو کس طرح حل کر رہے ہیں. لوکل جو ہے وہ پر جو معاملات ہیں، جس طرح آپ نے یہ انٹرنیٹ کی بات کی، اور اسی طرح دوسرے معاملات ہیں، تو ون بائی ون کیا ان چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا صرف باتوں کی حد تک جو ہے وہ ہے. اور باتوں کی حد تک ہوگا تو اس کے نتائج نہیں آئیں گے، اور ظاہر ہے کچھ عرصے میں پھر جو ہے وہ اس میں خفگی ہوگی. لیکن اگر ہم یہ کام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ کام کرتے چلیں گے، اور سب جو ہے اس پہ فیصلے کریں گے، اور کام آگے بڑھے گا، تو نتائج آئیں گے، تو پھر اس کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایکچوئل اس کے فروٹس ملیں گے. سر بالکل لاسٹ کویسچن، کیا 2 ایسی تجویزیں دیتے ہیں آپ کہ جو حکومت کر لے تو معاملات زیادہ اکنامک فیلڈ کے اندر بہتری کی جانب آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں مختلف جو پاور پلرز ہیں، پاور پلرز ان میں
اعتماد سازی کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک یہ بزنس مین اور گورنمنٹ ڈائلاگ کرتے ہیں تو ان کو آپس میں بات چیت ضرور کرے لیکن سنسیئر اعتماد ہو. یہ نہ ہو کہ جب یہ بزنس مین جو ہے وہ سامنے ہوں تو ان کی بات ہو رہی ہے، پیچھے ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں. اسی طرح ہماری بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریسی ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے. اس کا مجھے فقدان نظر آتا ہے. تو یہ کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور سب کو وہ سمجھے کہ محب وطن ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یعنی یہ ملک کا دشمن ہو گیا. اختلاف رائے کو دشمنی سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمیں پورے نیشنل لیول پہ اپنی یہ سوچ کے اندر چیز شامل کرنی پڑے گی کہ اختلاف رائے دشمنی نہیں ہے. رائے کو سن کے بہتری کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. عارف حبیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.